أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت عطا فرمائی، سمجھ بوجھ عطا فرمائی. پہلے سے مراد کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام کی آمد سے پہلے، یا بچپن میں ہی، پہلے سے مراد بچپن میں ہی ہم نے ان کو رشد و ہدایت عطا فرما دی اور رشد و ہدایت کا ہم نے ان کو امام بنا دیا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو بخوبی جانتے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ ان کے اندر کتنی استعداد و صلاحیت ہے، کیا ہمیں ان سے کام لینا ہے. اس لیے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی اور گویا اپنے کام کے لیے ان کو منتخب کرنا طے فرما لیا. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بت ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ ان بتوں کو کیا حقیقت ہے ان کی کہ اپنے ہاتھوں سے تم نے ان کو بنایا اور بنا کر پھر ان کو کہنے لگے تم یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے کارساز ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہماری بگڑی بنانے والے ہیں. انتم لها عاکفون، جن پر تم جمے بیٹھے ہو ان کی حقیقت مجھے بتاؤ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا. کوئی عقلی دلیل تو ہمارے پاس ہے نہیں، کوئی نقلی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہو، یہ عقل و سمجھ میں بات آنے والی ہو. بس اتنا ہے، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بڑوں کو ان بتوں کو پوجتے ہوئے دیکھا ہے تو بس ہم بھی ان کی پوجا میں لگ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف بات ارشاد فرمائی. فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں تھے. کھلی گمراہی میں ہو کہ اپنے ہاتھ سے بت بنایا اور پھر اسی کو اپنا کارساز اور مشکل کشا کہنے لگے، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ گھبرا گئے، ٹھٹک گئے. قالوا، کہنے لگے، اجئتنا بالحق، ابراہیم کیا تمہارے پاس حق، تم ہمارے پاس حق بات لے کر آئے، توحید کی، ایمان کی. ام انت من اللاعبین، یا تم کھیل کود کر رہے، تماشے میں، کوئی کھیل میں کوئی بات تو نہیں کر رہے تم، بات تمہاری سچی پکی ہے یا ویسے ہی تم اپنی طرف سے کہہ رہے، بتاؤ. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، فرمایا بلکہ تمہارا بھی پالنہار وہی ہے جو آسمان و زمینوں کا پالنہار ہے. الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا، آسمانوں کو بھی اللہ نے بنایا، زمینوں کو بھی اللہ نے بنایا اور ان کی پرورش بھی اللہ تبارک و تعالی ہی فرما رہے ہیں. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ ہی ہے معبود، اللہ ہی ہے خالق، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کی عبادت کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیاں ہیں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور آہستہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ، خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا. بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے تم چلے جاؤ، تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کی مجھے گت بنانی ہے اور تمہارے بتوں کو مجھے سبق سکھانا ہے. یا تو دل ہی دل میں انہوں نے بات کہی یا اتنی آہستہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی کہ کچھ نے سنی اور کچھ نے نہیں سنی. جنہوں نے سنی نہیں انہوں نے تو سنی نہیں، اور جنہوں نے کچھ سن لی انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، لڑکا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ، اور انہوں نے نظر انداز کر دیا. اب وہ سب کے سب ان کا ایک میلہ لگتا ہوتا، سارے لوگ وہاں جاتے تھے بتوں کے اوپر کھانا وانا چڑھا کر، عمدہ بہترین غذائیں، اور پھر سب کے سب چلے جاتے تھے کہ وہاں سے آئیں گے اور پھر آ کر بتوں کے پاس جو کھانا رکھا ہوا ہے اس میں کچھ رحمت آ جائے گی، برکت آ جائے گی. تو اب وہاں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا چلو تم بھی،
فنظر نظرة فی النجوم، انہوں نے ستاروں کو دیکھا، وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے، کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ سمجھے کہ بھائی واقعی یہ بیمار ہے اور یہ جانے کے قابل نہیں، کہا ٹھیک ہے تم یہیں رہ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کرنے کے لیے کہ ان کے بتوں کا کام تمام کرنا ہے، اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا تاکہ یہ لوگ چلے جائیں اور پھر میں ان کے بتوں کا کام کر دوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیمار کہتے تھے، اور ہم کام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہیں۔ جی میں تعلیم میں بیٹھ نہیں سکتا، اگر میں تعلیم میں بیٹھ جاؤں تو میری ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اجی میں جماعت میں جا نہیں سکتا، اگر میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں اور میرے سے سفر ہوتا نہیں، ورنہ تو میں 4 مہینے لگا دیتا، چلہ لگا دیتا، ملکوں میں پہنچ جاتا، لیکن میں تھک جاتا ہوں اور گھبرا جاتا ہوں، بیمار ہوں میں۔ تو ہم بیمار بنتے ہیں کام چھوڑنے کے لیے، اور وہ بیمار بنے کام کرنے کے لیے۔ سب چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے تو دیکھا کیا عمدہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، حلوے پراٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا بھائی کیوں نہیں کھا رہے کوفتے کباب کھا لو بھائی، بہترین چیزیں بنا کر رکھے گئے ہوں گے وہاں، بھائی آج میلہ ہے ہمارا، شاندار کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کہاں بولنے والے تھے، جب انہوں نے کچھ بات نہیں کی اور بات کھانے کو تیار نہ ہوئے۔ فجعلہم جزازا، اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے فجعلہم جزازا، ان تمام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیر لہم، مگر ان کا جو بڑا تھا ایک بت، اس کو چھوڑ دیا، یا تو تعظیم کے اعتبار سے بڑا تھا یا جسم و جثے کے اعتبار سے بڑا تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور جو کلاڑی تھی جس سے بتوں کی ٹانگ توڑی، ہاتھ توڑے، اب وہ کلاڑی اس بڑے بت کے اوپر رکھ دی، گلے میں اس کے لٹکا دی، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس سے رجوع کریں، اس سے پوچھیں بھائی یہ ہمارے خدا کا کیا کر دیا تو نے، کلاڑی اس کے پاس ہے، ضرور اس نے کیا ہوگا یہ کام۔ وہ آئے، آ کر دیکھا کسی بت کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا، یقیناً وہ تو ظالم آدمی ہے، بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا اور ہمارے بتوں کی یہ گد بنا دی۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یذکرہم، جو ان کا چرچا کرتے رہتا تھا، یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے۔ یا تو ان لوگوں نے بات سن لی تھی جب ابراہیم نے کہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم، کہ میں تمہارے بتوں کی گد بناؤں گا، کہ بھئی یہی ہے وہ جو کہتا تھا کہ بھئی لوہے کے ہیں، پتھر کے ہیں، اینٹ کے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونے والا، تو اسی نے ضرور ہمارے بتوں کا کام تمام کیا ہوگا۔ اب لوگوں کو غصہ آیا، قالوا فأتوا به، لوگوں نے کہا لے کر آؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو پیش کرو، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہ تھے کہ وہ ایک ایک آدمی سے کب تک بات کرتا رہوں گا، انفرادی دعوت کب تک دیتا رہوں گا، کوئی اجتماعی دعوت ہونی چاہیے، بڑا اجتماع ہو تاکہ پوری بستی پورا علاقہ میرے سامنے ہو، اور پھر میں ان کو توحید سمجھاؤں، ایمان سمجھاؤں، ان کے بتوں کی بے عقیدتی کا ان پر اظہار کروں۔ تو موقع ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا، خود ہی انہوں نے بلوا لیا اور سارے لوگ وہاں جمع تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی، تو نے توڑا ہمارے خداؤں کو، تو نے ان کے کمرے توڑی، تو نے ان کے سر پھوڑے۔ قال بل فعله كبيرهم، حضرت ابراہیم نے کہا بل فعله كبيرهم هذا، بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، دیکھو یہ بڑا بت ہے اور اس کے اوپر ہی کلاڑی رکھی ہوئی ہے۔ دنیا میں تو تم دیکھ ہی رہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو کھا جاتا ہے، بڑے بادشاہ چھوٹے لوگوں کو اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کو بھی غصہ آیا کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے ان کو پوج رہے، میرے ہوتے ہوئے ان کے سامنے سر جھکا رہے، اب اس کو غصہ آیا اور اس نے ان تمام کا کام کر دیا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ اس بڑے نے کیا ان کے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھ لو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہو انہی سے پوچھو بھئی تمہارا سر کس نے پھوڑا، تمہاری ٹانگ کس نے توڑی، تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ فرجعوا الى انفسہم، وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹے اور جی ہی جی میں کہنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم ہو، بھئی تم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور تم ہی خود ان کی پوجا کرنے لگے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر رہے، ہماری کیا کریں گے۔ تو دل میں انہوں نے یہ بات کہی، لیکن چونکہ صدیاں ہو گئی تھی، برس ہو گئے تھے بتوں کی پوجا کرتے کرتے، ایک دم باطل عقیدہ کہاں دل سے نکلنے والا تھا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے سر جھکا دیے گئے، سر جھک گئے ان کے، سمجھ گئے کہ بھئی ہماری بات غلط ہے، لیکن چونکہ ڈٹے ہوئے تھے تو کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بت بولتے نہیں،
آج تک تو کبھی انہوں نے کچھ بول کر کہا نہیں، آج تک تو انہوں نے کچھ ہم سے بات نہیں کی، آج کیسے بات کریں گے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے، تم تو دیکھ ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فوراً موقع ملا اور انہوں نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ينفعكم، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا يضركم، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، نہ تو یہ اپنے نفع کے مالک اور نہ اپنے نقصان کے مالک، نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک۔ دیکھ لو ان کا کیا حال ہو گیا۔ اف لکم، اف ہے تمہارے اوپر، تف ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی تم عقل نہیں رکھتے، اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں کہ غور و فکر کرتے اور دیکھ لیتے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا کام کیا بنائیں گے؟ اپنی ہی حفاظت نہ کر سکے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ بھئی دلائل سے تو ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ حقیقت تو انہی کے پاس ہے، ہم تو سب باطل میں لگے ہوئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ قالوا حرقوه، کہنے لگے حرقوه، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، تم اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کر سکتے ہو، تمہارے معبود اپنی تو مدد نہیں کر سکے، چلو تم ہی کر دو ان کی مدد، اس ابراہیم کو جلا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اور بنیاناً ایک تعمیر کی گئی اور اس کے اندر لکڑیاں جمع کی گئی اور پھر لکڑیاں جمع کر کر آگ لگائی گئی۔ اتنی اونچی آگ جا رہی تھی کہ جل کر پرندے بھی اس میں گر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن، قلنا یا نار، ہم نے کہا اے آگ کونی بردن وسلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے حضرت آپ کو ہو تو میں آپ کی مدد کروں، فرمایا اما الیک فلا، کہ تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں، واما من اللہ فبلا، ہاں اللہ کی مدد کا میں ضرور محتاج ہوں، اس کی مدد ضرور چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کر کہا اللہم انک واحد فی السماء، اے اللہ آپ آسمانوں میں اکیلے ہیں، وانا واحد فی الارض اعبدک، اور دھرتی پر میں اکیلا ہوں جو تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری طرف دعوت دے رہا ہوں، آج مجھ کو آگ کے اندر ڈالا جانے لگا۔ فرمایا اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک، اے اللہ میں دھرتی پر اکیلا ہوں، تیری عبادت کے اندر لگا ہوا ہوں، تو آسمانوں میں اکیلا ہے اور میں زمینوں میں اکیلا ہوں۔ روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام ہوا میں ان کے پاس آئے جب ان کو ڈالا جانے لگا، کہا الک حاجہ، کیا آپ کو ضرورت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا واما من اللہ فبلا، تمہاری ضرورت نہیں، ہاں اللہ کی مدد کا میں ضرور محتاج ہوں۔ فرماتے ہیں ایک روایت میں آیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لما القی ابراہیم، جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، جعل خازن المطر یقول، فرشتہ جو بارش کی ذمہ داری پر اللہ کی طرف سے متعین ہے، وہ کہنے لگا متی عمر بالمطر فارسلہ، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں؟ فرماتے ہیں فکان امر اللہ اسرع من امری، اللہ کا حکم جو ہے فرشتے کے حکم سے تیزی کے ساتھ دوڑا۔ فرشتے کو حکم ملتا کہ بارش برسا، وہ کب بارش برساتا، کب بارش برساتا، اس بارش سے پہلے ہی اللہ کا حکم آگ کو پہنچ گیا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ فرماتے ہیں لم یبق نار فی الارض الا طفئت، دھرتی پر جہاں بھی آگ جلی ہوئی تھی اس دن وہ سب کی سب بجھ گئی۔ لم ينتفع احد یومئذ بنار، اس دن کوئی آگ سے نفع نہیں اٹھا سکا۔ اور ولم تحرق النار من ابراہیم سوا وساقہ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، بس وہ رسیاں جن رسیوں میں باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہی رسیاں جلی، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ نے فرما دیا کہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گل گلزار بنا دیا اور وہاں وہ آگ کے اندر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے دن رہے؟ فرمایا اما 50 و اما 40، یا تو وہ ایک چلہ رہے یا وہ 50 دن آگ کے اندر رہے، اور خود فرماتے تھے ما کنت ایاما ولیالی قط اطیب عیشا اذ کنت فیہا، کہ آگ کے اندر جتنا مزہ اور راحت مجھے ملی اتنا مجھے کبھی نہیں ملی۔ ووددت ان عیشی وحیاتی کلھا مثل عیشی اذ کنت فیہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اور ساری حیات ایسی ہو جائے جیسی آگ کے اندر تھی، کہ آگ کو اللہ نے ان کے لیے گل گلزار بنا دیا۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو وجدہ یرشو جبینہ، تو ان کے وہ اپنے سر سے ماتھے سے پسینہ پہنچ رہے تھے، ہلکا سا پسینہ آیا تو ان کے باپ نے کہا دیکھ کر نعم الرب ربک یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے کہ آگ میں بھی اس نے تجھے
گل گلزار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چرلیا ہے اور یہ جو چھپکلی ہے جہاں بھی دکھے اس کو مارو، کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس کے اندر پھونک ماری تاکہ اور آگ بڑھ کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا وہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ایک نیزہ رکھے ہوئی تھی۔ کہا حضرت یہ کیا کس لیے ہے؟ فرمایا اس چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مارو کیونکہ یہ فاسق ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک ماری تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار، ہم نے کہا یہ آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ، وَأَرَادُوا بِهِ، فرمایا انہوں نے ان کے ساتھ برا چاہا، فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہی کو نقصان کے اندر ڈال دیا اور وہی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے، اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو ایسی زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے عالموں کے لیے برکت رکھی ہے کہ وہ ملک عراق میں تھے، عراق میں سے ان کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے اندر پہنچا دیا جہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، شاندار عمدہ زمین ہے، بہترین پھل پھول وہاں پر موجود ہیں۔ ہماری جماعت وہاں گئی الحمدللہ، اردن میں، لبنان میں، ملک شام میں۔ ساتھیوں نے ہمارے سے پوچھا کہ بھئی کیا تھا وہاں؟ ہم نے کہا وہاں والتین والزیتون والتفاح والرمان فی کل مکان، میں نے کہا وہاں ہر گھر کے اندر زیتون کا درخت ہے، ہر گھر کے اندر انجیر کا درخت ہے، اور ہر گھر کے اندر سیب کا درخت ہے اور انار کا درخت ہے، انگور کی بیلیں ہیں، گھروں کے اندر ہی باغات لگے ہوئے ہیں ان کے، اور جب چاہا انار توڑا، جب چاہا انگور توڑا۔ ہماری جماعت گئی تو امام صاحب نے کہا یہ ہمارے گھر کے انگور کی بیل کا آخری گچھا تھا، ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا، آپ آ گئے تو آپ کی خدمت میں یہ گچھا انگور کا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں برکتیں ہیں، کھانے پینے کی بھی، سبزیوں کی بھی، پھلوں کی بھی، اور سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو اللہ نے وہاں جمع کیا فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، تو وہاں دینی بھی برکتیں ہیں اور دنیاوی بھی برکتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو اور لوط کو ایسی زمین کی طرف نجات عطا فرمائی، ایسی زمین میں پہنچایا جس میں ہم نے عالموں کے لیے برکت رکھی ہوئی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور مزید یعقوب عطا فرمائے، کہ انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی تو ہم نے ان کو بیٹا بھی دیا اسحاق، اور ان کے یہاں یعقوب پوتا بھی ہم نے ان کو مزید عطا فرما دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان تمام کو نیک بنایا، کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راستہ بتاتے تھے، خود بھی ہدایت پر تھے، خود بھی صلاح و فلاح پر تھے، اور دوسروں کو بھی صلاح و فلاح کی دعوت دیتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں دین کامل مکمل جبھی ہوگا جب آدمی خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف متوجہ کرتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف وہی کی تھی نیک کاموں کے کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت ہی کرتے تھے، ہماری عبادت میں لگے رہتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کوئی مسلمان نہیں ہوا، فآمن لہ لوط، یہی لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو پھر اللہ نے نبی بنایا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا، اللہ فرماتے ہیں اور لوط کو ہم نے حکم عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، وعلما، اور علم عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جہاں پر بدترین کام ہوتے تھے، یعنی وہ بجائے عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اور سینٹیں بجاتے تھے، تالی پیٹتے تھے، اور آنے والے جانے والوں کو راستے میں تکلیف پہنچاتے تھے، بہت برے برے کام کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور لوط علیہ السلام کو نجات دی، ان کی بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام زمین سے اٹھا کر لے گئے اور آسمانوں تک ان کو پہنچا دیا۔ فرشتوں نے آسمانوں کے مرغوں کی، جانوروں کی آواز سنی اور پھر وہیں سے اس کو پلٹ دیا۔ آج بھی وہ بستیاں پلٹی ہوئی وہاں موجود ہیں۔ اردن میں ہماری جماعت گئی تو وہاں پر سمندر ہے، اس کو بحر میت کہتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی جانور وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے پاس وہ بستیاں آج بھی الٹی ہوئی
پڑی ہوئی ہیں۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ بدترین قوم تھی، نافرمان قوم تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور حضرت لوط کو ہم نے فرمایا اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ نیک لوگوں میں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو، پڑھنے سننے کو بہت قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ صحیح سے پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی، اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، آمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه